نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں شرک اور توحید کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ موحد آدمی یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور مشرک کیا کہتا ہے اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم کا اگر انسان مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا اللہ نے مشرک اور زانی کا جو مزاج بیان کیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، مشرک اور زانی ایک جیسے ہیں۔ جس طرح مشرک ایک خدا پر اعتماد نہیں رکھتا، قناعت نہیں کرتا، اسی طرح زانیہ عورت بھی ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی۔ مشرک ایک خدا پر اکتفا نہیں کرتا، بدکار آدمی اپنی بیوی پر اعتماد نہیں، اکتفا نہیں کرتا بلکہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ ایک مفسر نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ موحد کہتا ہے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مشرک کہتا ہے اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، اور پاک دامن عورت کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں، اور بدکار عورت کہتی ہے میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں۔ یہ مشرک اور بدکردار کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مزاج ایک ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید کے اوپر ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اس آیت کے اندر ایک بات اور بھی عجیب ہے، اسے سمجھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عجیب بات یہ ہے نعبد جمع کا صیغہ ہے، نستعین بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کو یوں پڑھنا، جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ یہ سارے مل کے عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے۔ لیکن جب انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اسے جماعت نہیں ملتی، یا وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، یا تہجد پڑھ رہا ہے، یا اشراق پڑھ رہا ہے، اس وقت اکیلا بندہ یہ کہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ بظاہر سمجھ سے ورا بات ہے، لیکن اس کو اگر سمجھیں گے تو یہ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اندر بڑی عجیب بات چھپی ہے۔ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے اور اس آیت کو ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے، وہ کیا؟ ہم سارے جانتے ہیں 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے کے اندر دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ کہیں فرض نماز پڑھنے والے ہیں، کہیں نفل نماز پڑھنے والے ہیں، کسی جگہ اشراق کا ٹائم ہے، کہیں تہجد کا ٹائم ہے، کہیں چاشت کا ٹائم ہے، کہیں اوابین کا ٹائم ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی 24 گھنٹے اللہ کی بات میں مشغول رہتے ہیں، صالحین اور نیک لوگ بھی اللہ کی بات میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جو ہے بندہ یوں کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ خود بھی مراد ہوتا ہے، فرشتے بھی مراد ہوتے ہیں، اور نیک لوگ جو عبادت میں لگے ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں
اب اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے، فرشتے بھی شامل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بات کو ضرور قبول کریں گے۔ جب ان کی قبول ہو جائے گی تو اس کی بھی قبول ہو جائے گی۔ اگر انسان یوں کہے کہ اے اللہ میں تیری بات کرتا ہوں، تو نہ معلوم اس کی بات اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اکیلے نماز پڑھتے ہیں تب بھی جمع کا صیغہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جماعت سے نماز پڑھے پھر بھی جمع کا صیغہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں ایک بات یاد آئی کہ لوگوں کا کام ہے اعتراض کرنا۔ ہمارے ہاں توکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک بندہ مجھ سے بحث کرنے لگا اور اس کے اعتراضات تھے فضائل اعمال پر، کہ جی مجھے اس کے اوپر اعتراضات ہیں، تو اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا۔ تو یہ عجیب بات ہے، انسان کو کسی چیز پہ اعتراض ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، صحابہ پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، قرآن پاک پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے ہیں۔ تو کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس اعتراض کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب بندہ اس کے جواب کو تلاش کر لے۔ ہمارے دوستوں میں حضرت مولانا محمد الیاس گوہمن صاحب دامن برکاتہم، وہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان نے یہی بات کہی کہ مجھے فضائل اعمال پہ اعتراض ہے، لہٰذا میں اسے نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ مجھے تو قرآن پر بھی اعتراض ہے۔ وہ پوچھتا جی کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا دیکھیں سورۃ فاتحہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ کہتا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا اس میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس جہان کو پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے یہ بات کہی تھی، یہ کلام جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو بتائیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کس کی بات کرتے ہیں، اللہ کس بندے سے مدد چاہتے ہیں؟ اگر یہ کلام بندوں کا ہوتا پھر تو مانا ٹھیک تھا کہ یا اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ نے اپنی شان زبان سے ادا کیا ہے اور مخلوقات کے پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے کیا ہے۔ تو اللہ کس سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں؟ ذرا یہ مجھے سمجھا دیں تاکہ جو ہے۔ کہتا جی یہ اعتراض تو بہت سخت ہے، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن چھوڑ دیں؟ کہتا نہیں قرآن نہیں چھوڑیں۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتا اس کا جواب تلاش کریں۔ میں نے کہا جو بات آپ نے یہاں کہی ہے یہی بات فضائل اعمال پر بھی کہنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ تو آگے سے کہتا جی ہم تبلیغ والوں سے پوچھتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے تبلیغ والوں کا کام جواب دینا نہیں ہے، جواب دینا ہمارا کام ہے۔ ان کے ذمے فضائل ہیں، آپ ان سے فضائل لیں اور فضائل سنیں، اور ہمارے ذمے دلائل ہیں، آپ ہم سے دلائل پوچھیں اور جواب لیں۔ یہ نہیں ہے جس چیز پر اعتراض ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ جس چیز پر اعتراض ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا اللہ پہ لوگوں نے اعتراض کیے تو کیا خدا کو چھوڑ دیں؟ انبیاء پہ اعتراض کیے تو کیا انبیاء کو چھوڑ دیں؟ صحابہ پہ لوگوں نے اعتراض کیا کیا صحابہ کو چھوڑ دیں؟ اولیاء اللہ پر لوگوں نے اعتراض کیا کیا ان کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ اس کا جواب تلاش کریں۔ جواب مل جائے گا جب کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ گے جس کو جواب آتا ہوگا تو جواب مل جائے گا۔ میں نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ کہتا جی ایک اعتراض تو میرا یہ ہے فضائل قرآن کے اندر لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا، ہے حفظ کرنے والا؟ کہتا جی اس کا معنی یہ تو نہیں ہے، اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ میں نے کہا دیکھیے جو معنی آپ نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے،
اور جو معنی فضائل قرآن میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت بڑے مفسر اس امت کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر جلالین مدارس کے نصاب میں شامل ہے، پڑھائی جاتی ہے، اگر آپ اسے اٹھا کر دیکھ لیتے اور اس آیت کی تشریح وہاں دیکھ لیتے تو آپ کو یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا۔ وہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَيْ لِلْحِفْظِ، تو اس پر چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا اور اعتراض کیا ہے؟ کہتا جی اور اعتراض مجھے یہ ہے کہ اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کا خون پی لیا اور ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کا پیشاب پی لیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا عجیب بات ہے، یہ اشکال تو حضور علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ علیہ السلام نے خون نکلوایا اور صحابی سے کہا کہ اسے کہیں دفن کرو، اس نے راستے میں پی لیا۔ آپ نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے پیٹ میں دفن کر لیا۔ آپ علیہ السلام کو اعتراض ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ خون حرام ہے، تو نے کیوں پیا، تو نے غلط کیا، لیکن آپ نے تو اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے تو یوں فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو جس کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، جو صاحب شریعت نبی تھا اور رسول تھا اور دین کا غم اور فکر اسے زیادہ تھی، اس نے اعتراض نہیں کیا، تو تجھے اعتراض کیوں پیدا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعتراض ہے نہیں، یہ اعتراض تیرے اندر شیطانی حرکت سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا اور کیا اعتراض ہے؟ کہتا جی اعتراض یہ ہے فضائل اعمال کے حصہ حکایات صحابہ میں متضاد باتیں لکھی۔ میں نے پوچھا کیا متضاد باتیں لکھی ہیں؟ کہتے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات تھی، غسل کے لیے بیٹھے تھے، ادھر مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پہنچی اور وہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے اور جا کر شہید ہو گئے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ اور اس کے 2 ورقوں کے بعد پھر واقعہ لکھا حضرت حنظلہ کا کہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا بھی حنظلہ کیوں منافق ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں تو آخرت بالکل سامنے ہوتی ہے، دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں، لیکن جب یہاں سے ہم گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ کیا دیکھو جو 2 متضاد واقعے ہیں، ایک واقعے میں لکھا ہے کہ حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی اور دوسرے واقعے میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جا کے گھل مل جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں نے کہا بس، کہتا یہ بہت بڑا اعتراض ہے، متضاد باتیں لکھی ہیں تو لوگ اسے پڑھ کر کیا سمجھیں؟ میں نے کہا یہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو تمہاری کم علمی کہوں یا تمہاری جہالت کہوں۔ یہ 2 واقعے الگ الگ صحابہ کے ہیں، ایک واقعہ حضرت حنظلہ بن مالک کا ہے اور دوسرا واقعہ حنظلہ بن ربیع کا ہے۔ اب بتاؤ اس کے اندر اشکال کیا ہے؟ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اعتراض تب بنتا جب دونوں واقعے ایک ہی صحابی کے ہوتے، تو پھر ہم اس کے اوپر کچھ کلام بھی کرتے۔ میں نے کہا اچھا اور بتاؤ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتا جی ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ایسی کرامات کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام سے بھی سرزد نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پہلے کیا کوئی اصول ہے کہ جو کرامت نبی سے سرزد نہ ہو وہ ولی سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی؟ کہتا جی انبیاء کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اولیاء کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کا درجہ بالکل بڑا ہے، اولیاء کا درجہ بالکل ان سے چھوٹا ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ جو بات انبیاء علیہ السلام سے سرزد نہ ہو وہ ولی سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا ایسے تو پھر قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر تخت بلقیس کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا خادم آصف بن برخیہ ہے۔ جب تخت کو لانے کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اہل مجلس سے کہا بھائی کوئی ہے جو تخت لے آئے؟ تو آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت کو حاضر کر دیا۔ اب آپ جیسا کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ وہ تخت آیا ہی نہیں تھا، قرآن کہتا آ گیا ہے، وہ کہ نہیں آیا، کیوں کہ یہ آصف بن برخیہ لایا ہے، جبکہ نبی موجود ہو، نبی کے ہوتے ہوئے یہ کرامت دوسرا کیسے دکھا دے؟ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا سورۃ کہف کے اندر ہے
کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، ان پر موت طاری نہیں ہوئی۔ اب کوئی کہے کہ کسی نبی کے ساتھ تو یہ ہوا نہیں ہے کہ وہ 309 سال تک سویا رہا ہو اور اس کے اوپر موت واقع نہ ہوئی ہو۔ اب یہ کہے کہ نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں ہے لہذا ہم اصحاب کہف کے واقعے کو بھی نہیں مانتے، میں نے کہا یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسے واقعات، احادیث رسول میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اولیاء اللہ سے وہ چیز سرزد ہوئی ہے، انبیاء علیہ السلام سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کہنا کہ جو نبی سے ظاہر نہیں ہوئی وہ ولی سے ظاہر ہو گئی، ہم اس لیے نہیں مانتے، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، یہ بات جو ہے وہ نقل کے بھی خلاف ہے۔ نے کہا اعتراض تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان منہ اٹھا کے جو چاہتا ہے اعتراض کر دیتا ہے۔ ہم امام التفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب دورہ تفسیر پڑھتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ ایک دہریہ میرے پاس آیا، ایک بے دین شخص میرے پاس آیا اور آ کر اعتراض کرتا ہے، کہتے جی یہ جو داڑھی تم کہتی ہو مولوی صاحب داڑھی رکھو، یہ داڑھی تو فطرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ داڑھی ضروری ہوتی تو جب انسان پیدا ہوتا اس وقت اس کی داڑھی ہوتی، جب بچہ پیدا ہوا اس کی داڑھی نہیں ہوتی، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کے خلاف والی بات پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا کہ اچھا اگر یہی اصول ہے کہ جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ نہیں رکھنی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے اس سے یوں کہا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے دانت نہیں تھے، تو لہذا سارے دانت توڑوا دیں، اور جس دن آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے جسم پہ لباس نہیں تھا، ننگے تھے، لہذا لباس پہننا چھوڑ دیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے چل نہیں سکتے تھے، اب آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے تو اپنے پاؤں کٹوا دیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے بول نہیں سکتے تھے، اب آپ نے بولنا شروع کر دی ہے لہذا زبان کٹوا دیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تو آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اب آپ پکڑنے لگ گئے ہیں لہذا اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اعتراض جو ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن اعتراض کی وجہ سے ہم قرآن کو چھوڑ دیں، ہم حدیث کو چھوڑ دیں، سنت رسول کو چھوڑ دیں، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں، احادیث کی کتب کو چھوڑ دیں، فضائل کی کتب کو چھوڑ دیں، مسائل کی کتب کو چھوڑ دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ماہرین سے اس کا جواب جو ہے وہ پوچھا جائے اور سمجھا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور انسان کے دل سے اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو اشکال پیدا ہوا کہ اللہ کس سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کس کی بات کرتے ہیں، تو اس کو سمجھیے، یہ بات بھی ہمارے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک بچہ جو نیا اسکول میں داخل ہوا، اب ہیڈ ماسٹر صاحب اس کو چھٹی لینے اور درخواست لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس کو لکھ کے بتا رہے ہیں کہ یوں لکھو، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے چچا کی شادی ہے، مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، اور نیچے اپنا نام لکھ دیا۔ کہتے اب دیکھو ہیڈ ماسٹر نے درخواست لکھی ہے، اب ہیڈ ماسٹر کا نہ چچا ہے نہ اس کے چچے کی شادی ہے اور نہ اسے چھٹی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ یوں لکھ رہا ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم، میرے چچا کی شادی ہے، مجھے 2 دن کی چھٹی دی جائے۔ فرمایا کہ یہ اعتراض نہیں بنتا، اعتراض تب بنتا جب ہیڈ ماسٹر یہ درخواست اپنی ذات کے لیے لکھتا، تو اپنے ذات کے لیے نہیں لکھ رہا بلکہ وہ بچے کو سکھا رہا ہے کہ جب تجھے چھٹی کی ضرورت پڑے تو پھر یہ درخواست تو نے یوں لکھی ہے، یوں لکھنی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام لکھنی ہے، اس میں جو تمہارا کام ہے یا عذر ہے وہ لکھنا ہے، پھر چھٹی کی درخواست کرنی ہے، پھر نیچے اپنا نام لکھنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یہ اعتراض تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ یہ کلام اپنے لیے لکھتے۔ یہ کلام تو اللہ نے بندوں کے پڑھنے کے لیے، بندوں کی تلاوت کے لیے، بندوں کو سکھایا ہے کہ جب رب سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، اس لیے اعتراض اس پہ وارد ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اہل باطل کے تمام اعتراضات ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی اشکال پیدا ہو جائے، اعتراض پیدا ہو جائے تو ماہرین کے پاس آئیں اور ان سے اس کا جواب پوچھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو کر ایک طرف ہو کے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ اور جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔